دو بیٹیوں کے سامنے باپ اور ان کی ماں کے اوپر گولیاں برسائی گئی اور وہ گولیاں اس باپ کی جان لے لیتی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی فیملی کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے لے کر گیا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ علی مرتضیٰ نامی شخص کراچی سے کوئٹہ گھومنے پھرنے کے لیے گیا، لیکن واپس نکلا تو دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اور وہ دہشت گرد کون تھے؟ کیا یہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے یا انڈیا کا ہے جہاں پر کوئی بھی شخص جاتا ہے تو وہ زندہ بچ کر واپس نہیں آتا؟ نہ حکومتیں، نہ پاکستان کی آرمی، نہ پاکستان کا وزیر اعلیٰ، نہ پاکستان کی وزیر اعظم اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ اور اس سے پہلے 3 لوگ قصور سے بھی اس علاقے میں گئے تھے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بڑھنے کے بعد ان کی لاشیں واپس ان کے گھروں تک پہنچی۔ یہ پاکستان کا کون سا ایسا علاقہ ہے؟ ان لوگوں کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تمام تر تفصیلات بتائیں گے آج کے ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کے مسلمان ہوں میرا علی۔ ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی زینت بننے والا ہائی پروفائل کیس۔ کراچی سے علی مرتضیٰ اور اس کی بیوی عائشہ گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے کراچی سے کوئٹہ جاتے ہیں اور 3 سے 4 دن وہاں پر سٹے کیا، گھومے پھرے اور تمام تر چیزوں کو انجوائے کیا۔ تفریحی مقامات پر جا کر تصویریں بھی بنائی اور اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ وہ زندگی کا وہ لمحہ انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس باپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے اور واپس جاتے ہوئے وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں اپنی فیملی کے پاس پہنچے گا۔ 3 سے 4 دن انجوائے کرنے کے بعد جب وہ فیملی واپس نکلتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہم رات کے وقت سفر کریں گے۔ گرمی کا موسم ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں یعنی کہ پچھلے تقریباً 1 ہفتے تھے جو گرمی کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ہم رات کے وقت سفر کریں گے اور وہ رات کے وقت 1 بجے کے قریب کوئٹہ سے کراچی کی طرف نکلتے ہیں۔ گوگل پر لوکیشن لگا لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر سگنل کا ایشو ہوتا ہے وہاں پر لوکیشن بھی کام نہیں آتی اور بعض دفعہ جب میپ بند ہو جائے تو دوبارہ آن ہونے پر وہ ایک نئی لوکیشن بتا دیتا ہے۔ یہ فیملی اسی لوکیشن پر چلتی گئی اور ایک انجان جگہ پر پہنچ گئی جو بلوچستان کا کچے کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچتی ہیں اور وہاں پر کچھ بااثر لوگ انہیں اسلحے کے زور پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں پر رکتے نہیں ہیں، جس کے بعد وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں اور اسی فائرنگ کے ساتھ میں آ کر علی مرتضیٰ کو 5 گولیاں لگیں اور اس کی بیوی عائشہ کو 2 گولیاں لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچائے اسے کون مار سکتا ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں جو بالکل محفوظ رہیں اور انہیں کوئی بھی کسی قسم کی آنچ تک نہ آئی۔ انہی بیٹیوں کے سامنے ان کا باپ آخری زندگی کی سانسیں گن رہا تھا اور وہ زندگی کا سب سے مشکل ترین جو لمحہ تھا، اور وہ بیٹیاں شاید وہ زندگی میں ساری چیزیں بھول سکتی ہیں، زندگی میں بڑے بڑے دکھ بھول سکتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے جب ان کے ماں باپ کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھی وہ شاید زندگی میں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گی۔ جس کے بعد علی مرتضیٰ زندگی کی آخری سانسیں گنتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس وہاں تب پہنچتی جب انہیں ایگزیکٹ اس لوکیشن کا پتہ ہوتا، اور جو لوکیشن تھی وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد رات کے 3 بجے اس فیملی کو گولیاں لگیں اور صبح 10 بجے جا کر وہاں پر پولیس پہنچ کر انہیں ریسکیو کرتی ہے، ہسپتال پہنچاتی ہے۔ علی مرتضیٰ کی موت واقع ہو چکی تھی جبکہ اس کی بیوی عائشہ جس کی زندگی بچ گئی، بچیاں محفوظ تھیں، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثہ کے حوالے کراچی میں بھیج دی گئی، جس کا نماز جنازہ وہاں پر ادا کر دیا گیا۔ اس کے باپ کی جو سب سے جو علی مرتضیٰ کے باپ کی سب سے علی مرتضیٰ کے باپ کی جو ایک بات یقین کریں کہ جس نے ہر انسان کو خون کے آنسو رلایا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ یہ آخری موت ہو اس علاقے میں۔ بہت سارے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو وہاں پر لے جا کر مار دیا گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی آخری موت ہو وہاں پر، اس کے بعد کسی باپ کے بیٹے کی وہاں پر موت نہ ہو۔ ایسے انتظامات کیے جائیں، اگر وہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر لکھ کر لگا دیا جائے کہ اس سے آگے کوئی شخص نہ جائے، اگر گیا تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ قصور سے 3 لوگوں کی لاشیں اس
इलाके से वापस आती हैं। रोज़ी रोटी के लिए गए वो लोग तीनों के तीनों उन्हीं दहशत गर्दों की गोली का निशाना बन गए। मेरी हुकूमत वक़्त से गुजारिश है कि आप इंडिया से अगर टक्कर ले सकते हैं तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर ऐसे कौन से बासर लोग हैं, कौन से लोग हैं जो उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं और जो सरेआम उस इलाके में जाते हैं और लोगों को मार कर निकल जाते हैं। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के ऊपर आवाज़ उठाई जाए और इस फैमिली को इंसाफ लेके दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेहमान हो मेरे को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल लाने के।